اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 28ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ مجادلہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی شوہر نے ان سے ظاہر کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی اور بابا پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنا رب کی طرف اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں ظاہر کہ کفار کا بیان ہے یہ تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یہ مسلسل 2 ماہ کے روزے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورۃ الحشر۔ بنو نذیر کے قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان۔ سورۃ الممتحنہ۔ اس سورت میں کئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کرے، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ تو خوف جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ جہاد کرنے والے کے نگاہ میں محبوب ہے، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن وہ نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ جمعہ کی فضیلت۔ اس کے بعد آداب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ منافقون۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں چھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا کہ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ یہ کہیں کہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تغابن۔ قیامت کے دن جتنی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے اسی طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم تغابن بھی پڑ گیا۔ مومنوں کو تنبیہ کیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت نہیں۔ طلاق کے بعد مسائل کا بیان ہے۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور حائضہ کی عدت، 3 ماہ حمل والیوں کی عدت، وضع حمل وغیرہ۔ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی ہے، حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ تحریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں معمولی سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئے ہو تو وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو زینب سے شہد پیا ہے، اس میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔
دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی